اللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے گھروں کو سکونت کا ذریعہ بنایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی ایک عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو بتلائی کہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو گھر عطا فرمایا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہم سکونت حاصل کریں، رہ سکیں، سکون حاصل کر سکیں۔ تو گھر ہم اور آپ چاہے وہ ذاتی گھر میں رہتے ہوں یا کرائے کے گھر میں یا جھوپڑی میں رہتے ہوں یا محل میں، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھا گھر کون سا ہے؟ اچھا گھر وہی ہوتا ہے جس میں اسلامی ماحول ہوتا ہے۔ اچھا گھر وہی ہوتا ہے جس میں اسلام کی پاسداری ہوتی ہے، جس میں اسلامی احکامات کی قدر کی جاتی ہے اور شیطانی افکار و خیالات اور طور اور طریقوں سے دوری اختیار کی جاتی ہے۔ ایسا ہی گھر اچھا گھر کہلاتا ہے، اسلامی گھر کہلاتا ہے۔ اگر جس گھر کا ماحول اسلامی نہ ہو، پھر وہ گھر چاہے تعمیری اعتبار سے کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، کتنا ہی مزین ہو، کتنا ہی بلند ہو، کتنا ہی وسیع ہو، لیکن وہ گھر اسلامی گھر نہیں کہلا سکتا، اچھا گھر نہیں کہلا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، ایک زبانی اعتبار سے، دوسرا عملی طور پر، کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ ماحول ہو جو اللہ چاہتا ہے، ہمارے گھروں میں وہ ماحول ہو جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا کر گیا ہو۔ معزز حاضرین، گھر یہ ہمیں موسموں کی شدتوں سے بچاتا ہے اور ہمیں آرام اور سکون فراہم ہم کو گھروں سے ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارا دین، آپ کا دین، ہمارے اخلاق، آپ کے اخلاق بھی اس گھر کے صحیح ماحول کی وجہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کیونکہ بچوں کے لیے سب سے بڑے ہیرو، آئیڈیل ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے سرپرست ہوتے ہیں، ان کی کاپی کرتے ہیں۔ آپ قرآن ہاتھ میں لیجئے، 1 سال کا بچہ جو قرآن ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا۔ آپ نماز پڑھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، معصوم بچے ہمارے ساتھ میں آ کے ٹہل جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم روزہ رہنے کے لیے، سحر کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، بچے ہمارا دیکھ کر اٹھ جاتے ہیں، سحر کے لیے ضد کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں تو وہ بچے بھی آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں اگر ہم موبائل اٹھاتے ہیں تو آج 1 سال کا بچہ بھی موبائل کے لیے رو رہا ہے، ہم گانے سن رہے ہیں، ہمارا بچہ جب تک گانے نہیں لگاتے، میوزک نہیں لگاتے، روتا رہتا ہے، جیسے وہ لگائے جاتے ہیں تو خاموش ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ جو ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں اور ایسے پروگرام دیکھ رہے ہیں جس سے ہم دین سے دور ہو گئے، ہماری اولاد بھی ہمارے کو دیکھ رہی ہے، وہی کاپی کر رہی ہے۔ باپ سگریٹ پیتا ہے، بچے سگریٹ پی رہے ہیں، باپ شراب کا عادی ہے، بچے شراب کے عادی ہیں، اور ہماری خواتین بے پردہ ہیں، ان کے اولاد، ان کی لڑکیاں بھی بے پردگی کو پسند کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل، سب سے بڑا نمونہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ گھر ہمارا اگر اسلامی ہم اور آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا گھر اسلامی ماحول میں بدلے، اور اس کے لیے بڑوں کو قربانی دینی ہو، جو سرپرست ہے ان کو قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اصول بتایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اس میں سب سے بہترین فائدے کی چیز نیک عورت ہے۔ جب شادی کا موقع آئے تو نیک عورت کو ترجیح دو۔ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے کہ آپ کا گھر اسلامی ماحول میں رہے گا، وہ آپ کی اصلاح کرے گی، اپنے ہونے والے بچوں کی وہ اصلاح کرے گی اور ان کو ایک بہترین نسل کے طور پر پیش کرے گی امت کے لیے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر بیوی کے اندر دینداری نہیں ہے جہالت کی وجہ سے، تو شوہر کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے حتی الامکان اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ احزاب میں حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کی اصلاح کرے۔ اللہ اکبر! دنیا کی سب سے بہترین عورتوں میں امہات المومنین ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتا ہے، اس لیے میں نے کہا سورہ احزاب ہر مسلمان مرد اور عورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کم سے کم سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 35 تک ہم پڑھیں۔ ہمارا گھر اسلامی ماحول میں کیسے بدلے گا؟ کہ ہمارے گھر کے اندر ذکر الہی کثرت سے ہونا چاہیے،
ذکر الہی کثرت سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، ایک زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ شارٹ کٹ میں کہے تو جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندے لوگوں کا گھر ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ مردہ لوگوں کا گھر ہے، نہیں قبرستان۔ اپنے گھروں کو شیطانوں سے آزاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان بھاگ جائے گا تو ہمارے گھر کو اسلامی ماحول میں بدلنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے، قرآن مجید سے آباد کریں۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی تھی، اجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، عبادت کی جگہ بنا لو۔ اور اللہ کے نبی نے مردوں سے مخاطب کر کے کہا کہ تم جو ہے افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، بخاری کی روایت ہے، مرد حضرات کے بھی بہترین نماز فرض نماز کے علاوہ وہ ہے جو گھر میں نفل نمازیں ادا کرتا ہے۔ نمازوں کا ایک حصہ ہم کو گھروں میں ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور ہمارے بچے بھی جو ہے نا اس سے سیکھیں، یا ہمارا ڈر ہو کہ ہم گھر میں آ کر نماز پڑھیں گے، بچوں سے پوچھیں گے تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بیوی سے پوچھیں گے کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، ہم کو دیکھیں گے، پھر وہ بھی جو ہے نا نماز کا اہتمام کریں گے۔ ایک ماحول رہے گا اللہ کی عبادت کا گھروں کے اندر، تب جا کے ہمارا گھر جو اسلامی گھر بن سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی رات میں تہجد پڑھتے، نماز تہجد ادا کرتے، وطر پڑھنے کی جب باری آتی تو کہتے قال قومی، اے عائشہ اٹھ جاؤ، فاوتری یا عائشہ، اے عائشہ وطر کی نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر، خود بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی بیوی کو بھی رات کے آخر حصے میں اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ میرے دوستو، اسی انداز سے ہمارے گھر کے اندر اسلامی ماحول قائم ہو سکتا ہے۔ جب تک گھر کے بڑے قربانی نہ دے، وہ اللہ والے نہ بنے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم کرے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگائے، وہ نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مارے۔ بیوی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، جو نماز کے لیے رات میں اٹھے، اس کے شوہر کو اٹھاتی ہے کہ وہ بھی عبادت کرے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس پر پانی کے چھینٹے دے کر اس کو اٹھانے کی کوشش کرے۔ میرے دوست بزرگوں، اسلامی گھر کسے کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اشعری کی تعریف کی۔ اشعری قبیلہ تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وغیرہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، میں نے اشعری قبیلے والوں کے گھروں کو دن میں کبھی نہیں گیا، لیکن میں رات میں ان کے گھر سے ہونے والی تلاوت سے میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ میرے اشعری بھائیوں کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، ان کے معصوم بچے، ان کی خواتین، ان کے مرد رات کے حصے میں اٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت گھروں میں کرتے ہیں، اور یہ گھر ایک مثالی گھر بن گیا اللہ کے نبی کی نظر میں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اشعری قبیلے کے میرے بھائیوں کی تلاوت کی آواز۔ اللہ اکبر، کہ آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ اللہ کا کلام ہمارے گھروں میں آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطانی آوازیں خود بخود چلے جائیں گی۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہو جب گھروں میں ہو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرو جو ان پر نازل کی جاتی ہے، جو اللہ کے نبی پر نازل کی جاتی ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرو اور حکمت کی تلاوت کرو، حکمت بھی پڑھو، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھروں کے اندر پڑھتے رہا کرو۔ اس سے گھر میں اسلامی ماحول بنے گا۔ اسی لیے اگر ہمارے گھروں سے اسلامی تشخص ختم ہو جائے گا، اسلامی تشخص ختم ہو جائے گا تو ہمارے گھر کے اندر یہودی فکر آئے گی، عیسائی فکر آئے گی، غیر مسلمین کے تہذیب و تہوار آئیں گے کہ آج نہیں آ رہے۔ ہمارے گھروں کے اندر آج یہودی افکار نے جگہ نہیں لی ہے، عیسائی طور طریقے کلچر نے ہمارے گھروں میں جگہ نہیں بنائی ہے، غیر مسلم کے تہوار آج ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز کے بجائے ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے، موبائل فونوں کے ذریعے سے بھجن اور میوزک کی آوازیں گونج رہی۔ میرے دوست بزرگوں، اسی لیے ایک شاعر نے کہا، دیوار کیا گری میرے شکستہ مکان کی، لوگوں نے میرے گھر کو راستہ بنا دیا۔ یعنی ہمارے اسلامی جو گھر ہے، اسلامی جو تشخص ہے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر جو ہے اس کے اندر ہر مذہب والا داخل ہو جائے، اپنی فکر کو داخل کرے گا، ہماری خواتین بگڑے گی، ہمارے نوجوان بچے بگڑ جائیں گے، ہمارے معصوم بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو۔ آج دیکھیے، آج ہم نے اسلامی ماحول گھر میں نہیں رکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بچوں کی ذہن سازی یہ غیر اسلامی کارٹونز کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچوں کی
کے اخلاق کو بگاڑ رہا ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا پھر یہ پرنٹ میڈیا، یا ہماری عورتیں جو اسلامی واقعات سے دور ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے سیریلز کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہونا چاہتے ہمارا، تو سب سے پہلے گھر کے سرپرستوں کے زندگیوں میں چینج آنا چاہیے، اور وہ چینج کون سا آنا چاہیے؟ اسلامی چینج، اسلامی تبدیلی، اسلامی بیداری ہمارے اندر آئے گی تو ہمارے گھر کی عورتیں سدھریں گی، ہمارے گھر کی عورتیں سدھریں گی تو ہماری نسل جو ہے نا صحیح راستے پر قائم رہے گی۔ میرے دوست بزرگوں، ورنہ ہم مر جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ مرنے کے بعد آدمی کے لیے نیک اولاد کی دعائیں جو ہے نا قابل قبول ہوتی ہیں۔ اگر ہماری اولاد ہی نیک نہ ہو تو ہمارے حق میں دعا کیا کریں گے اور ان کی دعائیں کیا قبول ہوں گی؟ میرے دوست بزرگوں، بہت ہی سوچنے کا یہ موضوع ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اسلامی بنا لیں۔ ہر گھر اگر اسلامی بن جائے، ایک جو ہے محلہ اسلامی بن جائے گا، اور ہر محلہ اسلامی بن جائے تو ایک معاشرہ جو ہے اسلامی محلہ، اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر دین بیداری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین بیداری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اللہ ہمارے مردوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہماری خواتین کے اللہ اصلاح فرمائے، نوجوانوں کے اللہ رب العالمین ان کے اخلاق کے، ان کے کردار کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے معصوم بچوں کو صحیح رہنمائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، جو روزی روٹی کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اللہ رب العالمین حلال روزی کے ذرائع عطا فرمائے، اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائے، ان کے مال و صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اے اللہ جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں ان کے سائے کو تاج خیر رکھ، عافیت کے ساتھ رکھ، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھ، اور اللہ ان کو دینی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے اللہ ان کی اولاد کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا، ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے، اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں تقوی عطا فرمائے، پاک دامنی عطا فرمائے، بے نیازی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔